اس مسجد کے نمازیوں کے سوا، محلے کے لوگوں کے سوا کوئی اس بات کو بہتر نہیں جانتا کہ علامہ محمد اعظم طارق پر جو 13 قاتلانہ حملے ہوئے، اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے، اپنے بدن پر 114 زخم برداشت کیے، ان کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں سوائے ایک کہ میں اپنی عائشہ کی عزت کا قانون چاہتا ہوں۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ 20 سال کا عرصہ علامہ اعظم طارق شہید کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گیا۔ علامہ نشیر حیدری دنیا سے چلے گئے، علامہ احسان قاسمی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی دنیا سے چلے گئے، علامہ حق نواز جنگی دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے قائدین یہ کہا کرتے تھے کہ جو بیج زمین میں جاتا ہے اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر گندم کا بیج زمین میں جاتا ہے تو اللہ اس کو زیادہ کر کے نکال دیتا ہے۔ اگر یہ قائدین زمین میں چلے گئے، اللہ ان کو زیادہ کر کے، ان کی فکر کو، سوچ کو زیادہ کر کے اٹھائے گا۔ بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہوتے کہ ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ بات صرف دلاسا دینے کے لیے ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے حالات کا ایسا ماحول بدلا، ایسی صورتحال بدلی کہ کہیں پوری اسمبلی میں اکیلا اعظم طارق امی عائشہ کی عزت کی بات کرتا تھا، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ایم این ایز دستخط کرنے کے بعد دستخط واپس لے لیا کرتے تھے کہ ہم عائشہ کی عزت کے قانون کے لیے اعظم طارق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بدلے، وہ لوگ زمین میں چلے گئے، قربانیاں پیش کر کے چلے گئے۔ اللہ نے حالات بدلے، ماحول بدلا، منظر بدلا۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایم این اے دستخط کرنے کے بعد صحابہ کی عزت کے بل سے مکر جاتے، اور آج وقت یہ ہے کہ جب آج سینٹ سے یہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا بل پاس ہوا تو وزیر نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب چیئرمین سینٹ، صحابہ کی عزت کے لیے جو الفاظ میں نے کہے ہیں اس کو بھی کارروائی کا حصہ بنا لیں، چونکہ یہ تاریخی موقع ہے کہ صحابہ کی عزت کا قانون پاس کرنے کا ہمیں اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ اے شہدائے ناموس صحابہ، تمہاری قبروں پہ سلام و سلام۔ اے شہدائے ناموس اہل بیت، تمہاری روحوں کو کروڑوں سلام۔ تمہارے جسم پہ آنے والے ایک ایک زخم کو کروڑوں سلام۔ تم نے کال کوچڑیاں کاٹی، کروڑوں سلام۔ اے حق نواز جنگی، تم نے الٹا لٹک کے اپنی عائشہ کی عزت کے قانون کے لیے مارے کھائیں، تجھے سلام۔ اے ضیاء الرحمن فاروقی، تیرے چیتڑے اڑ گئے ہائی کورٹ کے احاطے میں، تیری شہادت کو سلام۔ اے نشیر حیدری، تو کال کوچڑیوں میں اپنی عائشہ کی عزت کے قانون کے لیے تڑپتا رہا، تیری شہادت کو سلام۔ اے اعظم طارق، تیری عزت اور تیری شہادت کو سلام۔ تو نے راکٹ لانچروں میں اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے، تو نے جسم پر 114 زخم برداشت کیے، حتیٰ کہ 44 گولیوں سے جب سینہ چلنی ہوا، اس سے چند مہینے پہلے ہرار پارک میں ایک ہونے والی کانفرنس میں علامہ اعظم طارق شہید نے یہ فرمایا تھا، فرمایا لوگوں، جب میں دنیا سے جاؤں گا اس وقت مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی، مجھے صرف ایک بات کی فکر ہوگی، عائشہ صدیقہ کی عزت کا قانون بنا یا نہیں بنا، عائشہ صدیقہ کی ناموس کا پیرا ہوا یا نہیں ہوا۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مولانا اعظم طارق کے ساتھی موجود ہیں، مولانا حق نواز کے ساتھی موجود ہیں، مولانا احسان القاسمی کے ساتھی موجود ہیں، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے ساتھی موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں دوسری نسل کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ تمہاری دی جانے والی قربانی رائے گاہ نہیں ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے سینیٹر محترم عبدالکریم صاحب کو، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے سینیٹر مشتاق صاحب کو، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے محترم مولانا فضل محمد صاحب، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور محترم سینیٹر طلحہ صاحب، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور ان تمام ہی بالخصوص مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ان کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ ان تمام علماء کرام کو، تمام سینیٹرز کو، تمام ایم این ایز کو جو مولانا عبدالاکبر چترالی کے ساتھ کھڑے رہے، یا اس وقت مولانا عبدالکریم سینیٹر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، سینیٹر مشتاق کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں ان تمام کو شہداء کی اس مسجد سے سلام محبت پیش کرتا ہوں، شہداء کے اس منبر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
شہداء کے اس منبر سے شہداء کے رفقاء کی موجودگی میں ان کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے جو قانون پاس کیا، مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے قیامت کے دن اللہ اس ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون کو پسند فرما کے بغیر حساب کتاب کے آپ کو جنت عطا کر دے گا۔ اور میں نے اس موقع پر میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ مولانا احمد لدھیانوی کسی سینیٹر کو کیا بدلہ دے سکتے؟ مولانا اورنگزیب فاروقی کسی سینیٹر کو کیا بدلہ دے سکتے؟ میں کسی سینیٹر کو کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ابو بکر صدیق کی عزت کا قانون پاس ہوا، جس ابو بکر صدیق کو میرے مدنی آقا نے فرمایا ابو بکر میں تو تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت میں اللہ دے گا۔ جس ابو بکر صدیق کی عزت کا قانون آپ نے پاس کیا ہے، ہم دنیا والے آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ابو بکر کو بھی بدلے رب نے دینے ہیں، ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، علی کے، عائشہ اور فاطمہ کے بیٹوں اور غلاموں کو بھی بدلے میرا رب عطا کرے۔ ہم آج کے دن کو کبھی نہیں بھول سکتے، کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں تمام تشریف فرما بزرگوں سے، جوانوں سے اور ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پاس ہونے پر جو پاکستان میں ایک امن کی فضا قائم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور میرے اللہ نے چاہا یہ حضرت امیر عظیمت کی فکر پر، حضرت عیسیٰ القاسمی کی فکر پر، حضرت جدید اسلام اور مورخ اسلام کی فکر پر اب پاکستان نے اپنی اٹھان بھرنا شروع کی ہے۔ پاکستان امن کا گہوارہ بھی بنے گا، تعمیر و ترقی کا وطن بھی بنے گا۔ آج اس خوشی کے موقع پر میں تمام محبین صحابہ و اہل بیت سے کہوں گا اللہ کا شکر ادا کریں، صلاۃ و شکر ادا کریں، صلاۃ و شکر ادا کریں، صلاۃ و شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے آقا مدنی نے فرمایا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، چاہے تو ادھر پھیر دے، چاہے تو ادھر پھیر دے۔ اے اللہ تیرا ہی شکر ہے تو نے آج ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل اپنے نبی کے ان غلاموں کی طرف پھیر دیے جو پاک پیغمبر کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا یہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب شکر کیا جائے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم اس پہ شکر ادا کریں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا قانون پاس ہوا، اس شکر کی برکت سے اللہ ہمیں صحابہ والا نظام بھی عطا فرما دے، اس شکر کی برکت سے اللہ ہمیں نظام خلافت راشدہ بھی عطا فرما دے، اس شکر کی برکت سے اللہ میرے ملک پاکستان میں بہاریں بھی عطا فرما دے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری ذاتی طور پر مجھے اس حوالے سے اس صورتحال میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت کا سامنا تھا کہ ایمان کی مدت ختم ہونے میں چند روز باقی رہ گئے ہیں، اور جب لاہور میں مسلم لیگ نون کی قیادت آئی اس وقت میں نے ان کے ساتھ جو چارٹر آف پیس پر دستخط کیے وہ یہ تھا کہ اس میں صحابہ کی عزت کا بل، ناموس صحابہ و اہل بیت پر آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ صوبے کی اسمبلیاں ٹوٹ گئی لیکن اللہ نے مجھے سرخرو کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے بزرگوں قائدین کی دعائیں آج ہم اس میں سرخرو ہوئے کہ جو سینیٹر عبدالکریم صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، ہماری اس کمٹمنٹ کی روشنی میں، اور علامہ عطا محمد دشانی جنہوں نے اس بل کو ترتیب دینے کے بعد ان کو دیا، اور سب سے بڑھ کر قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، ان تمام کا اس میں بہترین کردار ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں میں برکت عطا فرمائے، اور اس پہ صلاۃ و شکر بھی ہے اور آپ سب کو مبارکباد بھی ہے۔ اور بالخصوص آج 7 اگست 2023 کو میں سب سے پہلے مبارکباد اپنے ان بھائیوں کو دینا چاہوں گا جن کے سروں پہ میرے والد کی طرح ناموس صحابہ کی وجہ سے سایہ نہ رہا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد ان شہداء کے گھر سے تعلق رکھنے والی ان بیوگان کو دینا چاہتا ہوں جن کے سہاگ ناموس عائشہ صدیقہ کے لیے قربان ہوئے۔ سب سے پہلے یہ مبارکباد میں ان بزرگ والدین کو دینا چاہتا ہوں جن کے بیٹے ناموس امی عائشہ صدیقہ کے لیے قربان ہوئے۔ سب سے پہلے یہ مبارکباد
میں ان یتیم بچوں کو دینا چاہتا ہوں جن کو ان کی ماں نے یہ بتایا کہ بیٹا تیرا باپ دنیا میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ امی عائشہ اور امی فاطمہ کی عزت کا قانون چاہتا تھا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ناموس عائشہ پر اپنی جانیں قربان کی۔ سب سے پہلے مبارکباد ان کو دینا چاہتا ہوں جن کو کال کوٹڑیوں میں اذیتوں سے گزار کر شہید کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مبارکباد ان کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے ہاتھوں پہ جنازے اٹھائے، جنہوں نے کندھوں پہ جنازے اٹھائے، لیکن پاکستان کے امن کو قائم کرنے کے اس قانون کو بنوانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، لیکن اس میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہے، تل گئے، کھڑے رہے، اپنوں بیگانوں کے تانے سنے۔ اور اس کے بعد اس ساری مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اکابرین کا ساتھ دیا، جیلوں میں گئے، ہتھ کڑیاں پہنی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن کہا نہیں، ہتھ کڑی تو کبھارا ہے، ماں عائشہ کی عزت کا قانون چاہتے ہیں۔ میں آج ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے عرصہ 35 سال تک ان لوگوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ افسران تم بھی دیکھو، حکام تم بھی دیکھو، ملک کے اداروں تم بھی دیکھو، یہ 35 سال میں 10,000 لوگ قربانیاں دینے کے بعد آج خوش ہیں تو کس بات پر ہیں؟ آج یہ اس بات پر خوش ہیں کہ سینٹ سے قانون سازی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے نہیں، یہ تو قانون لینے کے لیے آئے۔ اگر آج قانون پاس ہونے سے یہ خوش ہیں، اگر یہ قانون پاس ہونے سے خوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا قانون مانگنا ہی مقصد تھا، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ورنہ آج یہ کہتے کہ قانون ہو گیا ہے، لیکن ہم بدامنی سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ آج یہ کہتے کہ قانون پاس ہو گیا ہے، ہم افراتفری سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ کہتے قانون پاس ہو گیا ہے، لیکن ہم اپنے شہیدوں کو کیسے فراموش کریں؟ ہم جناب اس ملک میں افراتفری پھیلائیں گے، لیکن نہیں، آج پورے ملک میں ایک ہی بات ہے کہ بس قانون پاس ہو گیا، ہماری بات مکمل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے 10,000 لوگوں نے جو قربانیاں دی، ان کا مقصد صرف قانون تھا۔ آج وہ مل گیا، وہ کسی کو مارنے کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی کو آگ لگانے کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی کو جلانے گرانے کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف ایک بات کر رہے، بھئی قانون پاس ہو گیا، اچھا 10,000 لوگ شہید ہوئے، قانون پاس ہو گیا، تم خوش ہو؟ وہ کہتے میاں 10 لاکھ بھی شہید ہو جاتے، ابو بکر صدیق کی عزت پھر بھی اونچی ہوگی۔ 10 کروڑ لوگ بھی قربان ہو جاتے، میرے عمر کی عزت پھر بھی اونچی ہے۔ ساری دنیا قربان ہو جاتی، میرے علی کی عزت پھر بھی اونچی ہے۔ اگر قانون پاس ہونے پر یہ خوش ہیں تو ان سے بڑا اس ملک میں آئین کا، ملک کا اور آئینی اداروں پر اعتماد کرنے والا نہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھا ہے، نہ آج پاکستان نے ان کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ایک خوشی کی خبر تھی، میں نے آپ کو سنا دی، آپ صلاۃ و شکر بھی ادا کریں۔ اور جو تمام حضرت امیر عظیمت کے پرانے ساتھی ہیں، میں مسجد میں ہی موجود ہوں، دوستوں نے میسج چلایا ہے وہ آئیں گے، ادھر ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی باتیں کریں گے، ادھر ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیوں کو بانٹیں گے۔ یہاں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے وہ ممبر جہاں سے یہ بات چلی تھی، یہ ہے وہ ممبر جہاں سے یہ بات چلی تھی۔ اور اس وقت اس ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا تھا ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دن یہ بات قومی اسمبلی میں زیر بحث آئے گی۔ اس ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا تھا ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دن اپنی عائشہ صدیقہ کی عزت کی بات سینٹ میں زیر بحث آئے گی۔ اے ممبر سے تعلق رکھ کر قوم کو بیدار کرنے والوں اور قبرستان میں چادر اوڑھ کے سو جانے والوں، تمہاری قربانیوں کو سلام ہے، اور تمہاری کہی گئی باتیں آج تمہارے جانے کے بعد سچی ہو گئی۔ جس طرح ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، حضرت پیر نصرت صاحب زیادہ جانتے ہوں گے، جب وہ قبر میں دفن ہونے لگے تو ایک قبر میں پرچی آ کے گری، صدقت یا مالک بن دینار، مالک بن دینار تو بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا، حق نواز تو بھی سچا، اسحاق تو بھی سچا، اعظم طارق تو بھی سچا، ضیاء الرحمن فاروقی تو بھی سچا، قربان ہونے والوں تم سارے سچے تھے۔ دنیا نے سمجھا یہ درویش کی بات ہے، وہ میرے رب نے وہ بات کہلوائی تھی۔ 30 سال کے بعد اس ممبر سے اٹھنے والی وہ بات آج سینٹ کے اندر متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر یہ بات پاس ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے
وہ اس ممبر کی بات نہیں تھی، وہ سارے پاکستان کی بات تھی۔ اس وقت نہیں سنا گیا، نہیں سمجھا گیا، کوئی بات نہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، 1857 میں قربانیاں پیش کی گئی، لیکن آزادی تو 1947 میں ملی۔ وقت کی بات ہے، 1857 میں وہ قربان ہوئے اور 1947 میں ان کی قربانیوں کا تسلسل تھا کہ آزادی کے مجاہدین کو ہار پہنا دیے گئے، لیکن اصل قربانی تو 1857 والوں کی ہے، اصل قربانی تو پیچھے تحریک کو اٹھانے والوں کی ہے۔ دنیا میں مانا بات کی بات ہے، لیکن اس ممبر سے اٹھنے والوں کی بات آج پوری ہوئی۔ میں کہتا ہوں آج اس مسجد کے ممبر کے ساتھ ساری قومی اسمبلی کھڑی ہوگی، آج اس مسجد کے ممبر کے ساتھ ساری سینٹ کھڑی ہوگی، آج اس مسجد کے ممبر کے ساتھ پوری دنیا کا ہر مسلمان کھڑا ہو گیا ہے۔ اور آج یہ ممبر حق نواز مسجد کی بات نہیں رہی، اب یہ بات پورے پاکستان کی بات ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی بات بڑھتے ہوئے قانون بننے کے بعد نظام خلافت راشدہ تک پہنچ کر دم لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ناصر ہو۔ وآخر دعوانا